ایک دفعہ میرا مالدیو جانا ہوا، تو مالدیو کے اندر دو وہاں ابدالوں سے ملاقات ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن وہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب رجال الغیب کی دنیا کے اندر، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں جا کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑی عجیب و غریب باتیں میں نے ان کی لکھی ہیں، ان رجال الغیب کی۔ وہ جو دو ابدال، ایک مالے کے اور ایک ویلی گلی کے، جو وہاں جن سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے صرف چائے پیتے ہوئے دیکھا، چائے کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ زندگی میں کافی مجذوبوں کو ہم نے دیکھا وہ صرف چائے ہی پیتی ہیں۔ پاکپتن شریف ایک بزرگ کے پاس ہم جایا کرتے تھے، ایک بدھ چھوڑ کر ایک بدھ 15 دن کے بعد، ان کو بھی ساری زندگی 15 سال میں نے صرف چائے پیتے ہوئے دیکھا، چائے کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف اور صرف چائے بس۔ اسی طرح ایک ہمارے بزرگ یہاں شالمی کے اندر تھے، بابا سائیں مراج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم کے سلسلے میں تھے۔ ہر مہینے دن 10واں رات 11ویں وہ حضور غوث اعظم کی نیاز پاک دلواتے تھے، اور ان کی 11ویں شریف کی نیاز کے اندر بڑے بڑے لوگ امرتسر سے، جلندر سے لوگ لنگر شریف میں حصہ ڈالنے کے لیے آتے تھے کہ اس میں ہمارا بکری اور نمک اور چینی اور لاتے تھے۔ امرتسر جلندر سے لوگ آتے تھے ان کو دینے کے لیے، جن سے وہاں بھی میں نے دیکھا، وہ بھی قلندر مجذوب بزرگ تھے، جن سے اپنے ہوش میں نہیں تھے، مگر بڑی دنیا آتی تھی وہاں پر۔ تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا وہ چائے بڑا شوق سے پیتے تھے، اور صرف چائے پیتے تھے جون سے ساری زندگی۔ اور وہ ان کی ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی، آپ دیکھیں کہ آج کا کوئی ڈاکٹر جون سا ہے وہ یہ بات نہیں مانے گا کہ ایک بندہ جون سا ہے وہ یہاں اس جگہ کے اوپر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے اور وہ کیا کہتے ہیں 50 گھنٹے مسلسل چوکڑی مار کر بیٹھا رہے، یا 50 ہفتے یا 50 دن مسلسل چوکڑی مار کے بیٹھا رہے۔ تو وہ تقریباً وہاں کوئی 100 سال، ان کی 120 سال ان کی عمر ہوئی، 70-80 سال، 60-70 سال وہ 24 گھنٹے بس وہ چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے تھے، چوکڑی ایک ہی جگہ وہ ساری زندگی بیٹھے رہے ہیں جن سے۔ ڈاکٹر سے آپ بات کریں گے وہ کہے گا کہ جسم ہی پیرالائز ہو جائے گا، جسم کام ہی نہیں کرے گا جن سے، ایک ہی جگہ کے وہاں صرف چائے پیتے تھے۔ میں ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو ان کے پاس ایک ڈی ایس پی آیا کرتا تھا، تو اس کو کہنے لگے میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ میری جو نانی جان تھے، میرے نانا جان، نانی جان، دادا جان، ان کے بزرگوں میں سے تھے۔ تو ہم تو نقشبندیہ سلسلے میں پیر طریقت رہبر شریعت عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کی غلامی میں داخل ہو گئے اور ان کی بیعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ تو وہ میری نانی جان کے بزرگ تھے، تو وہ وہاں اس نسبت سے ہم وہاں جاتے تھے، میری نانی جان مجھے وہاں لے کے جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے، میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اس ڈی ایس پی کو کہا، انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے لیے نیچے سے چائے لے کر آؤ اور چائے لا کر پلاؤ ان کو جن سے۔ تو وہ ڈی ایس پی گیا، اور وہ چائے ہر وقت ابلتی رہتی تھی ان کے وہ لکڑیوں کے اوپر اور کوئلوں کے اوپر، ہر وقت وہ 100 سال اگر وہاں بیٹھے ہیں تو 100 سال چائے ہی ابلتی رہی ہے اس جگہ کے اوپر، چائے بنتی آدھی رات کے وقت، دن کے وہ جا کے چائے ڈال کر، وہ ابلتی ہوئی چائے بن رہی ہوتی تھی ہر وقت، وہ چائے ڈال کر لے آئے۔ تو وہ کوئی اس میں پانی ڈال دیتا تھا، کوئی اس میں پتی ڈال دیتا تھا، چینی ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی اس میں نمک ڈال دیتا تھا۔ تو چائے، اور اتنی لذیذ چائے، کیوں میں نے خود پی ہوئی ہے اور بہت دفعہ پی۔ اچھا 5 منٹ مجھے چائے پیے ہوئے نہیں ہوئے، تو انہوں نے پھر اس ڈی ایس پی کو کہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو مولوی صاحب سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، چلو جا کر ان کو ایک پیالہ چائے لا کے دو نیچے سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اس ڈی ایس پی نے کہ حضور ابھی 5 منٹ پہلے تو میں نے چائے لا کے دی ہے اور انہوں نے پی لی ہے۔ وہ فوراً اٹھے
اور جا کر چائے لینے چلے گئے اور لا کے انہوں نے مجھے دے دی. اب دوسرا پیالہ اور جون جولائی کی گرمی, میں نے وہ دوسرا پیالہ بھی پی لیا. پیالہ یہ پیالی نہیں ہوتی, بڑی بڑی پیالی بھری ہوئی, اور نمکین چائے اور بہت اسٹرانگ چائے. 5 منٹ نہیں اور گزرے, 10 منٹ, انہوں نے پھر اس ڈی ایس پی کو کہا, انہوں نے کہا وہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے خیر کے اوپر, چلو جاؤ جلدی سے. تمہیں میں نے کہا تھا چائے لے کر, اور چائے نہیں لے کر آئے. مجذوبوں کی ایسی معاملات ہوتی ہیں. انہوں نے کہا حضور میں ابھی چائے لینے جا رہا ہوں. انہوں نے تیسری دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں چائے دے چکا ہوں آپ کے کہنے کے اوپر. یہ طریقت ادب کی بڑی خاص رمز اور یہ کنائے اور یہ بڑی خاص گہری باتیں. یہ ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر و مرشد کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو, یار ادھر چلے جاؤ, وہ صاف انکار کر دیتا, کہتا نہیں مجھے نہیں جانا. خاص یہ رمز و کنائے ہوتی ہیں. وہ ڈی ایس پی تیسری دفعہ پھر چلا گیا چائے لینے کے لیے. اس نے پھر لا کے چائے کی پیالی, مجھے اتنی گرم, میں نے وہ چائے کی بھی پیالی پی لی. 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے اندر, جون جولائی اگست یہ موسم تھا, مجھے یاد ہے بہت گرمی تھی, انہوں نے مجھے 6 پیالیاں چائے کی. اور اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں ابھی تو 5 منٹ پہلے میں چائے لا کے میں نے پلائی ہے. جی حضور میں ابھی چائے لے کے رہا ہوں. اور میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں چائے پی چکا ہوں, مگر 6ٹھی پیالی کے اوپر میری ہمت بالکل جواب دے چکی ہوئی تھی. تو یہ بات یہ ندیم صحیح کہہ رہے تھے کہ مجذوبوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ بہت چائے پیتی ہیں.